السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب جامع اوصاف الاسلام۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کا یہ باب نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے باب جامع اوصاف الاسلام، یعنی ایسے وصف کا بیان جو اسلام کے تمام اوصاف کو جامع ہے۔ اس باب میں ایک ایسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ایسی خصلت کا ذکر کیا گیا ہے جو اسلام کے تمام اوصاف کو جامع ہے، یعنی اس خصلت کے آ جانے کے بعد آدمی کے اندر اسلام کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے استقامت۔ دیکھیے حدیث ہے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر و ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابن نمیر وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم۔ متن حدیث پر گفتگو سے پہلے میں یہاں سند پر تھوڑی گفتگو کر دوں، اس لیے کہ یہاں ہشام بن عروہ سے اوپر سند کی ایک شاخ ہے، اور ہشام بن عروہ کے نیچے سند کی کئی شاخیں ہو گئی ہیں۔ دیکھیے وہ اس طرح سے کہ ایک سند اس طرح سے ہے، امام مسلم کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابو قریب، اور ان دونوں کے استاد ابن نمیر، ایک سند یہ ہے، اور دوسری سند یہ امام مسلم کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید، اسحاق بن ابراہیم، اور یہ روایت کرتے ہیں جریر سے، اور تیسری سند ہے امام مسلم کے استاد ابو قریب، ان کے استاد ابو اسامہ، اور یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے۔ تو گویا ہشام بن عروہ سے نیچے اس سند کی 3 شاخیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ہشام بن عروہ کے ایک شاگرد ہیں ابو اسامہ، اسامہ کے شاگرد ابو قریب، ابو قریب کے شاگرد امام مسلم، اور دوسری سند میں ہشام بن عروہ کے شاگرد جریر، اور جریر کے شاگرد اسحاق بن ابراہیم، قتیبہ بن سعید، ان کے شاگرد امام مسلم، اور تیسری سند میں جو یہاں پہلی سند ہے ہشام بن عروہ کے شاگرد ابن نمیر، ابن نمیر کے شاگرد ابو قریب، ابو بکر بن شیبہ، ان کے شاگرد امام مسلم۔ تو ہشام بن عروہ سے اوپر یہ سند، یعنی ہشام روایت کرتے ہیں اپنے باپ عروہ سے، وہ سفیان بن عبداللہ ثقفی سے، یہ صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں، اور ہشام بن عروہ تک امام مسلم کی سند پہنچتی ہے 3 شاخوں سے۔ یہ
الگ الگ بیان کیا ہے تو ایسا ہو جائے گا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابن نمیر عن ہشام بن عروہ عن ابی. دوسری سند امام مسلم کہتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید و اسحاق بن ابراہیم عن جریر عن ہشام بن عروہ. تیسری سند امام مسلم کہتے ہیں حدثنا ابو اسامہ، یہ حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ. تو اس لیے یہاں دیکھو گے کہ یہ تحویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. حدثنا ابن نمیر کے بعد تحویل یعنی سند میں تحویل ہے، جریر کے بعد سند میں تحویل ہے، یعنی سند بدل گئی ہے یہاں. تو سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ میرے لیے اسلام میں ایسی بات کہہ دیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے نہ سوال کروں. ابو اسامہ کی حدیث میں کہ آپ کے علاوہ کسی سے نہ پوچھوں. آپ نے ایک جامع بات کہی کہ قل آمنت باللہ فاستقیم، ایمان باللہ کہو اور اس پر استقامت اختیار کرو. دیکھیے استقامت بہت بڑی چیز ہے. استقامت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر جم جانا اور کسی بھی حالت میں اس سے الگ نہ ہونا، یہ استقامت ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ان لوگوں نے استقامت اختیار کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے. تو دیکھیے ان الذین قالوا ربنا اللہ یعنی ان الذین وحدوا اللہ وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحیدوا عن التوحید والتزموا طاعته سبحانہ وتعالی الی ان توفوا علی ذلک. تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کو ایک جانا، اس پر پختہ ایمان لائے، پھر اس پر جم گئے استقامت کے ساتھ، تو اس سے ہٹے نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یہاں تک کہ وفات ہو گئی. یہ استقامت کا معنی ہے. اور اسی طرح سے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ جب اتری، یہ سورہ ہود میں ہے، سورہ ہود آیت نمبر 112 فاستقم کما امرتا، فاستقم کما امرتا، اے نبی جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا ہے استقامت اختیار کرو. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری قرآن کریم میں اس سے زیادہ شدید اور مشقت والی کوئی آیت نہیں اتری ہے. فاستقم کما امرتا، یعنی یہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع القرآن آیت کانت اشد ولا اشق علیہ من هذه الآیہ. تو فاستقم کما امرتا جو آیت کریمہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ شدت اور مشقت والی کوئی آیت نہیں اتری ہے. اسی لیے ایک بار آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا، جب صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ قد اسرع الیک الشیب، یعنی آپ پر بڑھاپا جلدی آ گیا، تو آپ نے کیا کہا؟ شیبتنی ہود و اخواتها، یعنی ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس میں استقامت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے. تو یہ ہے. تو استقامت بہت بڑا وصف ہے
تو اس لیے آپ جب پوچھا سفیان بن عبداللہ ثقفی نے آپ سے کہ آپ مجھ سے ایسی بات کہیے کہ کسی سے نہ پوچھوں، تو آپ نے کیا کہا؟ کہو آمنت باللہ ثم استقم۔ استقامت کے بارے میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ الاستقامہ لا یطیقها الا الاکابر لانها الخروج عن المعہودات ومفارقة الرسوم والعادات والقیام بین یدی اللہ تعالی على حقیقت الصدق، ولذا قال استقوموا ولن تحصوا، وقال الواسطی الاستقامہ الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن۔ تو یہ ایک باتیں کہی گئی ہے کہ استقامت یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انتہائی بڑے بزرگوں کی بس کی بات ہے، اس لیے کہ استقامت نام ہے، آدمی جن چیزوں کا عادی ہے ان سے الگ ہو جانا، رسم و رواج کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ حقیقت صدق کے ساتھ۔ اسی لیے کہا گیا ہے یہ استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو اور اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ علامہ واسطی کہتے ہیں کہ استقامت ایک ایسی خصلت ہے کہ جس سے آدمی کے محاسن مکمل ہوتے ہیں اور اس کے نہ ہونے سے محاسن میں قبح پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ باب ہے، باب جامع اوصاف الاسلام، اہم باب ہے۔ اور آگے ایک باب ہے، یہ باب بیان تفاضل الاسلام و ای امور ہی افضل، یعنی یہ بھی ایک باب ہے، ذرا لمبا سا ہے، اس لیے اس وقت درس اسی پر موقوف کر دیتے ہیں، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔